باب ما یجب فیہ الزکوٰۃ۔ اب یہاں سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں کو ذکر کر رہے جن میں زکوٰۃ کیا ہو واجب ہو، جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہو، زکوٰۃ دینی ہونا، ان ابواب کو، اجناس کو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے۔ 5 چیزیں ہیں نا، ان میں کیا ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا، چاندی، نقدی پیسہ، مال تجارت، اس طرح مویشیاں، بقر، غنم، ابل، جب یہ کیا ہو صائمہ ہو، علوفہ نہ ہو، یعنی گھاس گھر میں نہ کھلائے۔ الفصل الاول عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لیس فی مدون 5 اوسق من التمر صدقہ، کہ جب کھجور 5 وسق نہ ہونا تو اس میں زکوٰۃ نہیں۔ ولیس فی مدون 5 اواق من الورق صدقہ، اس طرح سے جب چاندی 5 اوقیہ نہ ہونا تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ولیس فی مدون 5 زود من الابل صدقہ، جب اونٹ 5 سے کم ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ متفق علیہ۔ اب یہاں پر جو 5 وسق کہا نا، 1 وسق 60 صاع ہے نا، امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 وسق سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، عشر نہیں ہے، اور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ہمارے احناف حضرات کے نزدیک چاہے زمین سے جو کچھ بھی نکلے نا، مطلقاً اناج، پھل وغیرہ سب چیزوں میں عشر ہے، چاہے وہ قلیل ہو یا کثیر ہو۔ ہمارے نزدیک یہی آیت ہے کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اسی طرح سے فِيمَا سَقَطِ السَّمَاءُ وَالْعُيْنَ وَكَانَ عُشْرِيًّا فِيهِ الْعُشْرُ، یہ حدیث ہے۔ اور کل ما خرجت الارض کی بات ہے نا، تو ہم کیا کرتے، ما میں عموم ہے، اس طرح وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس سے بھی استدلال کرتے ہیں۔ اور یہاں شوافی وغیرہ کی جو حدیث ہے نا، اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ 5 وسق سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی ہو غلے کی تجارت وغیرہ کر رہا ہو یا جو کچھ بھی کر رہا ہو نا، اس وقت 5 وسق کی قیمت بھی اس زمانے میں 200 درہم کے برابر ہوتی تھی، تو 5 وسق کا یہ مطلب ہے کہ 200 درہم کے برابر ہو تو زکوٰۃ دے گا نا، تجارت وغیرہ کا مال ہو۔ یا یہ کہیں گے کہ اس زمانے میں عاملین کیا کرتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ لیتے تھے نا بیت المال کے لیے، لیکن اگر ایک آدمی ایسا کرتا تھا نا اس زمانے میں کہ اپنے اقارب وغیرہ کو زکوٰۃ دیتا نا، اور 5 وسق سے کم ہوتا وہ مال، تو عاملین اس کو نہیں جمع کرتے تھے، بلکہ خود ہی آدمی کیا کرتا تھا، پڑوس والوں کو، اقارب والوں کو زکوٰۃ دیتا تھا۔ تو اس کا کیا کریں گے، یہی مطلب لیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا لیس علی المسلم صدقۃ فی عبدہ ولا فی فرسی، مسلمان پر صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں اس کے غلام پر جو خدمت کے لیے، اور وہ گھوڑا جو کیا ہو ضرورت کے لیے پال رکھا ہو۔ وفی روایت قال لیس فی عبدی صدقہ الا صدقۃ الفطر، ہاں صدقہ فطر ہوگا۔ متفق علیہ۔ تو اگر گھوڑا ذاتی استعمال کے لیے ہونا تو بال اتفاق اس پر زکوٰۃ نہیں، اگر تجارت کے لیے ہو تو پھر بال اتفاق اس پر زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر کیا کر رہا اس نے نسل کشی کے لیے گھوڑا پال رکھا تو پھر اس میں اختلاف۔ شوافی کے نزدیک سوائم کے مفہوم میں گھوڑا داخل نہیں ہے، اور اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک پھر اس میں اگر صائمہ ہونا اس پر زکوٰۃ ہے تو ہر فرس کے مقابلے میں 1 دینار دے گا، یا اس کی قیمت سے کیا کرے، ربع عشر دے دے۔ اور ہمارے لیے وہ حدیث ہے نا جس میں 3 قسم کے گھوڑوں کا ذکر آیا ہے نا، کہ جو اس کی زکوٰۃ نہ نکالے وغیرہ، حق ادا نہ کرے تو اس کے لیے کیا ہوگا، وبال وغیرہ ہوں گے۔ اسی سے ہم کیا کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں۔ وعن انس ان ابو بکر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين، انس سے کہتے جب بکر نے مجھے بحرین کی طرف بھیجا نا تو میرے لیے یہ کتاب لکھا، اور اس میں یہ تھا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هذه فریضۃ الصدقۃ التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین والتي امر اللہ بها رسولہ فمن سئلها من المسلمین علی وجہها، اگر کسی مسلمان سے صدقہ زکوٰۃ مانگی جائے فلیعطها تو اسے دے وجہ مشروع کے ساتھ، ومن سئل فوقها اگر اسے زیادہ کا مطالبہ ہو جائے فلا يعطي تو نہ دے، فی 24 من الابل فما دونها من الغنم من کل 5 شاة، اونٹ ہے مثلا کسی کے پاس 5 ہے نا تو 5 میں کیا کرے گا، ایک بکری دے گا، پیدا بلغت 5 جب 5 ہو جائے نا، فیضا بلغت 25 الی 35 جب 25 سے 35 تک تو پپیہ بنت ماخاذ انثی تو اس میں بنت ماخاذ مؤنث، فیضا بلغت 36 جب 36 ہو جائے الی 45 45 تک پپیہ بنت لبون انثی تو پھر ان میں بنت لبون ہے، فیضا بلغت 46 الی 60 جب کیا ہو جائے 46 کو پہنچ جائے، 46 سے لے کر 60 تک پپیہ حقہ، اس میں حق طروقۃ الحمل یا طروقۃ الجمل جو کیا ہو اونٹ کے لائق کو، فیضا بلغت 61 جب 61 کو پہنچ جائے 75 75 تک پپیہ جذع، اس میں جذع دینا ہوگی، فیضا بلغت 76 جب 76 کو پہنچ جائے الی 90 تک ففیہا بنتا لبون تو اس میں 2 بنت لبون، فیضا بلغت 91 جب 91 کو پہنچ جائے الی 20 و 120 تک پپیہ حقتان طروقۃ الجمل تو پھر اس میں 2 حقے ہیں، طروقۃ الجمل۔ آگے کہہ رہا ہے فیضا زادت علی 20 و 100 جب 120 سے زیادہ ہو جائے ففی کل 40 بنت لبون ہر 40 میں ہر 40 میں کیا ہے ایک بنت لبون، وفی کل 50 ہے کار 50 میں حقہ، ومن لم یکن معه الا 4 من الابل اگر کسی کے پاس صرف 4 اونٹ فلیس فیہ صدقہ اس میں زکوٰۃ نہیں، الا یشاء اگر اس کا مالک دینا چاہے نفلی طور پر، فیضا بلغت 5 جب 5 ہو جائے ففیہا شاة، ومن بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزع اگر کسی کے پاس اتنے اونٹوں کہ اس پر صدقے میں جزع آ رہا ہو لیکن ولیست عنده جزع اونٹنی نہ ہو تو وعنده حقہ ہو تو فإن تقبل منه الحقہ اس سے حقہ قبول کیا جائے گا، ويجعل معها شاتين 2 بکریاں بھی ساتھ دے گا، استیسر تعالی ہو اگر میسر ہو، 20 درہما یا کیا کر دی 20 درہم دے، ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ اگر کسی پر صدقہ حقی کا واجب نہ ولیس عنده الحقہ حقہ نہ ہو عند الجزا جزا ہوئی تو بڑی ہوتی ہے نا، فإن تقبل منه الجزا اسے جزا لیا جائے گا، ویؤتیہ المصدق 20 درہما او شاتین پھر مصدق اسے لوٹائے گا 20 درہم یا 2 بکری، ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ اگر کسی پر حقہ آ رہا ولیست عنده الا بنت لبون اس کے پاس بنت لبون تو فإنها تقبل منه بنت لبون بنت لبون سے لیا جائے، ویؤتی شاتین 20 درہما مصدق اس کو کیا کر دی 20 درہم دے یا 2 بکری، ومن بلغت صدقۃ بنت لبون وعنده حقہ فإن تقبل منه الحقہ ویؤتیہ المصدق 20 درہما اگر کسی پر آ رہا ہو نا بنت لبون اور اس کے پاس حقہ ہو تو حقہ اسے لیا جائے اور مصدق کی طرف سے کیا کر دے، ویؤتیہ المصدق 20 درہما او شاتین تو یا 20 درہم دے یا 2 بکری، ومن بلغت صدقۃ بنت لبون اگر کسی پر بنت لبون آ رہا ہو وہ بنت لبون آ رہی ولیست عنده وعنده بنت ماخاذ اس کے پاس بنت ماخاذ تو فإن تقبل منه بنت ماخاذ تو بنت ماخاذ اس سے مصدق لے لے، اس پر مجبور نہ کرے کہ کہیں سے لاؤ، کہاں سے لائے گا، ویؤتی معها 20 درہما او شاتین ویؤتی معها 20 درہما او شاتین 2 بکریاں دے یا 20 درہم دے، ومن بلغت صدقۃ بنت ماخاذ ولیست عنده وعنده بنت لبون اگر کسی پر بنت ماخاذ آئے نا بنت ماخاذ نہ ہو اس کے پاس بنت لبون ہو تو فإن تقبل منه مصدق اسی قبول کرے، ویؤتیہ المصدق 20 درہما مصدق کی طرف سے لوٹائے 20 درہم اور شاتین 2 بکریاں، فإن لم تكن عنده بنت ماخاذ اگر بنت ماخاذ نہ والا وجہ ہے اسی طریقے پر جو چاہیے، وعند ابن لبون اس کے پاس نر ہو نر بنت ابن لبون ہونا تو فإن يقبل منه یہ بھی اسی قبول کیا جائے گا، ولیس موشین لیکن اس کے ساتھ کچھ نہیں دے گا، وفی صدقۃ الغنم فی صائمتها اور بکریوں کی زکوٰۃ میں یہ بات ہے جب وہ صائمہ ہونا بار چر رہی ہو اکثر سال تو اذا كانت 40 الی 20 و 100 والشاة الی 20 و 100 شاة کہ 40 ہو 40 پر تو ایک ہے نا، پھر 40 سے لے کر 120 تک ایک ہے، فإذا زادت علی 20 و 100 الی 200 جب 120 سے ایک زیادہ ہو جائے تو 2 دن ہوں گے، پھر 200 تک 3 ہے، ففیہا شاتان 200 تک کیا ہے 2 ہے، فإذا زادت علی 200 جب 200 سے ایک زیادہ ہو جائے تو 3 ہے، اور پھر 201 سے لے کر 300 تک کیا ہے
3 ہے، الی 300 ففیہ 300 شیئن اس میں 3 ہے۔ فیضا زادت علی 300 جب 300 سے زیادہ ہو جائے 301 مثلا ہو جائے ففی کل 100 شاتن، پھر آگے 400 تک کیا ہے 100 پر ایک ایک بکری دے گا۔ فیضا کانت صائمۃ الرجل ناقص من 40 شاتن، فیضا کانت صائمۃ الرجل ناقص من 40 شاتن واحدہ، اگر ایک بھی اس سے کیا ہو بکری کم ہو 40 سے، مثلا اس کے پاس 38 سے وغیرہ، فلیس فی صدقہ الا یشاء ربہ، تو پھر اس میں فرض زکوٰۃ نہیں ہے، اگر نفلی دینا چاہے تو دے سکتے۔ ولا تخرج فی صدقۃ، صدقی میں نہیں دے گا حرمۃ عمر رسیدہ بوڑھی بکری جانور، ولا ذات عوار اور وہ جو عیبدار ہو، ولا تیس اور نر بکرا، الا ما شاء المصدق، اگر مصدق کرے تو الگ باتیں جمع کر دے لے لے اس پر رضی ہو۔ اسی طرح ولا یجمع بین متفرق، کہ اگر مال زکوٰۃ کی نا تو اسے جمع نہیں کیا جائے گا الگ الگ ہو، ولا یفرق بین مجتمع، اور جو جمع ہو اسے کیا نہیں کرے گا الگ الگ نہیں کرے گا، خشیت صدقات، اس اندیش سے کہ صدقہ فوت ہو جائے، یعنی عامل اس کو ایسا نہ کرے۔ اگر مالک ایسا کر رہے تو کس لیے کہ صدقے کا نقصان ہو جائے، کہ صدقہ کم ہو جائے، تو صدقے کی وجوب کی وجہ سے بعض اوقات مالکین ایسا کرتے ہیں نا، مال کو الگ الگ کرتے بکری وغیرہ کو، مثلا اس کے پاس 70 بکری ہے نا تو آپ اس میں کہتے چلے سے ایسا کر دے 35 کریں گے نا، سو 35 ہو جائے گی بکری تو پھر زکوٰۃ نہیں گی ہم پر، اور جب 70 ہونا اکٹھی تو پھر تو اس پر زکوٰۃ آئے گی نا، ایک بکری ہوگی، انہوں نے کیا کر دیا چال وال کر کے الگ کر دیا۔ یا اسی طرح ایک شخص سے اس کا سارا کچھ الگ ہے، ترتیب اس کی الگ ہے، چرواہا اس کا الگ ہے، اسی طرح سے بکری وغیرہ میں کوئی چیز ان کی شریک نہیں ہے نا، تو پھر کیا کرنا چاہے مصدق ان کو جمع کرنا چاہے تو اس جمع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی کہ کیا کرے اسے جمع کرے کہ 35 سے تم جمع کرو دونوں 70 ہو جائے گی، 70 میں تو پھر بکری ہوگی نا، تو ایسا نہ کرے۔ تو ولا اجمع بین متفرقین کی جو صورت حنفیہ کی نزدیک کیونکہ مثلا کہ 2 آدمی ہونا، ان کی بکریاں مشترک اور ایک کے پاس 40 ہو تو پھر ان پر تو ایک بکری آتی نا، وہ کیا کریں گے دونوں کو جمع کریں گے، یار ہم پر تو ایک بکری سے بھی آتی 40 پر نا، چلو جمع کر کے 80 بن جائے گی، تو 80 بن جائے گی، ایک بکری ہوگی تمہارا تو میری اور تمہاری آدھی بکری ہوگی، ایک بکری سے بچ جائیں گے، ایسا نہ کرے۔ اسی طرح اگر ان کی بکریاں کم ہونے ساتھ سے اور مصدق ایسا نہ کرے کہ ان کو جمع کر کے زکوٰۃ فرض کرنے پر لائے۔ اس طرح اگر ایک چیز مجتمع ہے تو اسے الگ نہ کر دے، مالک کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ 2 مثلا ان کے پاس بکریاں ہیں نا، انہیں کیا کر دے الگ الگ کر دے تاکہ ہم پر ایک بکری آ جائے یا کم آ جائے، تو نقصان صدقی کے لیے کیا نہ کرے مالکین ایسا نہ کرے، صدقی کی واجب کرنے کے لیے یا زیادہ کرنے کے لیے مالکی جو کیا ہے عاملین ہے مصدقین، وہ جمع مال کو جمع نہ کرے، متفرق نہ کرے، متفرق کو جمع نہ کرے۔ وما كان من خلیطین، اگر 2 آدمی آپس میں شریک ہو، فإنهما يتراجعان بينهما بالسویہ، اگر ان پر جانور واجب ہو جائے اور ایک کے پاس نہ ہو دوسرے سے وہ جانور لیا جائے نا، تو آپس میں کیا کرے آپس میں ایک دوسرے پر رجوع کرے مال میں، کہ مثلا آپ کے پاس بکری نہیں تھی نا، بکری میں نہیں دی لہٰذا تم اتنے پیسے مجھے ادا کرو۔ وفي الرقة ربع العشر، اگر دراہم مضروبہ تو اس میں کیا ہے ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100، اگر وہ کیا ہو دراہم صرف 190 ہو 200 نہ ہو، فلیس فیہ شیء، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، الا یشاء ربها، اگر مالک نفلی طور پر دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، رواہ البخاری۔